شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ لالچی ماں کا فیصلہ۔ جابر اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس طرح کا ایک اور واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور شکایت کی کہ میری ماں مجھے بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے اور میرے باپ کی وراثت پر قابض ہو گئی ہے اور میں آج انتہائی محتاج ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس کی ماں کو حاضر کیا جائے۔ وہ حاضر ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے بیٹے سے انکار کیوں کر رہی ہے؟ عورت نے کہا، حضور یہ لڑکا جھوٹ بولتا ہے، میں تو باکرہ ہوں، میں نے ابھی تک شوہر دیکھا تک نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تو اس بات پر گواہ رکھتی ہے؟ عورت نے کہا، ہاں گواہ رکھتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر ان گواہوں کو بلا لاؤ۔ عورت نے ہمسایہ عورتوں میں سے ہر ایک کو 10 دینار دیے تاکہ وہ گواہی دیں کہ یہ عورت باکرہ یعنی کنواری ہے۔ ان عورتوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی گواہی پیش کی۔ غلام نے کہا، خدا کی قسم یہ جھوٹ کہتی ہیں، سعد بن مالک مزنی میرا باپ ہے، قحط کے سال میں پیدا ہوا ہوں اور بھیڑ کے دودھ سے میری پرورش کی گئی ہے، حتیٰ کہ میں جوان ہو گیا ہوں۔ میرا باپ سفر کی طرف روانہ ہوا تو مدت تک واپس نہ لوٹا۔ میں نے ان کے ساتھیوں سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو مر گیا ہے۔ جب میری ماں کو اس کی موت کی خبر ہوئی تو اس نے تمام وراثت کو ہڑپ کرنے کے لیے میرا انکار کر دیا۔ میں آج انتہائی فقر و محتاجی میں مبتلا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے، اٹھو حضرت علی کے گھر چلتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو انہوں نے اپنا تمام قصہ سنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم مسجد نبوی میں چلو، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب قمبر کو حکم دیا کہ جاؤ اس جوان کی ماں کو بلا لاؤ۔ جب اس جوان کی ماں کو حاضر کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور عورت سے فرمایا، تو کیوں اپنے بیٹے کا انکار کرتی ہے؟ عورت نے کہا، اے ابو الحسن، میں تو ابھی باکرہ ہوں، مجھے تو کسی بشر نے مس بھی نہیں کیا، یہ لڑکا سراسر جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زیادہ باتیں نہ بناؤ، تو جانتی ہے میں کون ہوں۔ عورت کہنے لگی، اے ابو الحسن، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ حکم دے کر کسی قابلہ عورت کو بلا لائیں تاکہ وہ میرا معائنہ کرے۔ قابلہ عورت کو بلایا گیا۔ جب معائنے کے لیے قابلہ عورت اسے تنہائی میں لے گئی تو اس نے خاص سونے سے بنا ہوا کنگن اپنے بازو سے اتارا اور اس قابلہ عورت کو بطور رشوت دیا تاکہ وہ اس کے حق میں جھوٹی گواہی دے کہ وہ باکرہ ہے یعنی کنواری ہے۔ وہ قابلہ عورت واپس آئی اور عرض کیا، یہ عورت کنواری ہے، اسے تو کسی مرد نے نہیں چھوا۔ حضرت علی نے فرمایا، بڈھی تو جھوٹ کہتی ہے، اے قمبر اس بڈھی کی تلاشی لو۔ جب تلاشی لی گئی تو اس کی بغل سے سونے کا کنگن برآمد ہوا۔ لوگوں میں تکبیر کی آواز بلند ہوئی اور ان کے درمیان ایک شور اٹھا۔ پھر عورت کو حاضر کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اے بی بی، میں ابو الحسن ہوں، میں دین محمد کا قاضی ہوں، میں تیری اس جوان سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تو بھی اسے اپنا شوہر بنا لے۔ عورت نے کہا، مگر شریعت رسول مانے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کس لیے اور کیوں کر؟ عورت نے کہا، کیا آپ مجھے اپنے بیٹے کے نکاح میں دینا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت تو پہلے کیوں نہیں اقرار کرتی تھی؟ عورت نے کہا، میں نے صرف میراث کی لالچ میں سب کچھ کیا ہے تاکہ تنہا وارث بنوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب تو بارگاہ باری تعالیٰ میں توبہ کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے درمیان صلح کرا دی اور بیٹے کو ماں کے حوالے کر دیا۔ ایک بوڑھے کی شادی اور بچے سے انکار۔ ایک عورت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا جس نے ایک بوڑھے مرد سے شادی کی تھی۔
جیسے ہی وہ اس مرد کے گھر آئی وہ ایک دوسرے سے ہم بستر ہوئے۔ حالت جماع میں وہ مرد عورت کے شکم پر مر گیا اور اس کا مادہ بھی انزال کے ساتھ باہر آ گیا، اور وہ عورت اس سے حاملہ ہو کر بچے کی ماں بن گئی۔ اس مرد کی دوسری بیوی سے بھی اولاد تھی۔ پدری بھائی اس بچے کو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کے پاس لے آئے اور حضرت عمر فاروق سے کہا، اس عورت نے اس بچے کو زنا سے جنا ہے، اور اس معاملہ کی گواہی بھی پیش کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ اس عورت کو سنگسار کیا جائے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا اور فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ تمام ماجرا آپ کو بیان کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس عورت کے بارے میں بتا سکتے ہو کہ کتنے دنوں سے بوڑھے مرد نے اس سے شادی کی ہوئی ہے، اور کس دن وہ اس مرد کے پاس آئی، اور کتنی مرتبہ وہ اس سے ہم بستر ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اب اس عورت کو چھوڑ دو اور کل صبح کو اسے حاضر کرنا۔ جب دوسری صبح کو اسے حاضر کیا گیا تو اس کا بیٹا بھی حاضر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس بچے کے ہم عمر چند دیگر بچے بھی لائے جائیں۔ جب دوسرے بچے بھی حاضر ہو گئے تو انہیں اس بچے کے ساتھ کھیلنے میں مشغول کر دیا۔ جب وہ تیزی سے کھیل رہے تھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ دوسرے بچوں کے ساتھ وہ بچہ بھی بیٹھ گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں کو کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ دوسرے بچے بڑی پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن عورت کا بیٹا دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر بڑی مشکل سے کھڑا ہوا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ وہ بیٹا بوڑھے کا ہے جو عورت کے شکم پر مرا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اس کے باپ کی میراث دی، اور جن لوگوں نے اس عورت کو زنا کی نسبت دی تھی ان پر تہمت کی حد جاری کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ اے ابو الحسن، آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ بچہ بوڑھے مرد کا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جب بچے کھڑے ہوئے تو وہ کسی سہارے کے بغیر کھڑے ہوتے تھے، کسی چیز کا سہارا نہ لیتے تھے، اور یہ بچہ جب کھڑا ہوتا تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر کھڑا ہوتا، تو یہاں سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ بچہ بوڑھے مرد کا ہے۔ عجیب الخلقت بچہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی جمع الجوامع میں سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ ایک عورت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا گیا۔ اس عورت نے ایسا بچہ جنا کہ جس کے 2 پیٹ، 2 سر، 4 ہاتھ اور 2 شرمگاہیں ہیں۔ یہ سب کچھ اوپر والے بدن کے حصے پر تھا، لیکن نچلا حصہ دوران 2 پنڈلیوں اور 2 پاؤں پر مشتمل تھا۔ لوگوں کا اس بارے میں طرح طرح کا خیال تھا۔ عورت اس عجیب الخلقت مولود کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لائی اور اس سے اس عجیب الخلقت بچے کے باپ کی میراث طلب کی۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا، اور یہ تمام داستان آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے اس واقعہ کی پہلے خبر دی گئی ہے، اور یہ عجیب الخلقت ایک کہانی ہے۔ سردست اس عورت کو اس بچے کے ساتھ پابند کیا جائے، اور اس کے مال کی حفاظت کی جائے، اور ان کے لیے ایک خادم مقرر کیا جائے جو ان کی اچھی طرح سے سرپرستی کرے۔ زیادہ زمانہ نہ گزرا تھا کہ عجیب الخلقت کی ماں دنیا سے چل بسی، اور وہ عجیب الخلقت بھی بڑا ہو گیا، اور اس نے اپنی میراث کا مطالبہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ ایک نامرد اس کی خدمت کے لیے مقرر کیا جائے۔ چند دن گزرے کہ اس میں ایک حصے نے شادی کا مطالبہ کیا۔ اس کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی گئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے اس کے بارے میں سوال کیا کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے۔ ان میں سے ایک بدن جو چیز مانگتا ہے تو دوسرا الٹ کرتا ہے، حتیٰ کہ ان میں ایک نکاح کا مطالبہ کرتا ہے اور دوسرا نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ بڑا حلیم و بزرگ ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک حصہ اپنے بھائی کی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی سے جماع کرے۔ میں تم کو آگاہ کر رہا ہوں، اس عجیب الخلقت کا نکاح کی خواہش کرنا علامت ہے کہ اس کی موت قریب ہے۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، یہ 3 دن کے اندر مر جائے گا۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی تھی وہ 3 دن کے بعد مر گیا۔
جب وہ مرا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب سے مشورہ کیا، کچھ نے کہا اسے تلوار سے جدا کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہاری یہ عجیب بات ہے کہ میں زندہ کو مردہ کے لیے قتل کروں۔ اس وقت زندہ بدن فریاد کرنے لگا کہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہوں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قضیہ حضرت علی کی طرف روانہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مسئلے کی حل کی درخواست کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا معاملہ بہت آسان ہے، اسے غسل و کفن دے کر اس کے حال پر چھوڑ دو، جس سے لٹکا ہوا ہے وہ اٹھائے رکھے، وہ گل سڑ جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کو کاٹ دیا جائے گا، اس طرح اس زندہ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، گل سڑ جانے کے بعد جڑا ہوا بھی 3 دن کے بعد مر جائے گا۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا اس پر عمل کیا گیا، جس طرح خبر دی تھی اسی طرح واقعہ ہوا اور وہ اپنے کٹے ہوئے حصے کی بدبو کی وجہ سے مر گیا۔ ایک عورت کا آشنا سے مل کر قتل کرنا۔ روایت ہے کہ ایک شخص کو باپ کی زوجہ اور اس کے ساتھی نے قتل کر دیا اور یہ معاملہ فیصلے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قصے کی تفتیش حضرت علی کے سپرد کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر چند لوگ مل جائیں اور ایک اونٹ چرا لیں اور اسے مار ڈالیں اور ایک چور اونٹ کا ایک حصہ لے اور دوسرا چور دوسرا حصہ لے جائے تو اس طرح وہ سب کے سب چوری کے عمل میں شریک ہوں گے اور تمام کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر عمل کیا اور اپنے گورنر کو لکھا کہ ان دونوں کو قتل کیا جائے۔ بیٹا کیسے پیدا ہوا؟ حضرت جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا میں بحالت جماع انزال باہر کرتا ہوں اور اب میری بیوی حاملہ بھی ہو چکی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ بچہ تیرا اپنا ہی ہے، اور پھر فرمایا کہ تو حلفیہ بیان دے کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ تو نے بوقت جماع باہر انزال کیا ہو اور پھر پیشاب کرنے سے پہلے دوبارہ جماع کیا ہو۔ اس شخص نے کہا ہاں ایسا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا ہے تو پھر بیٹا تیرا ہی ہے، اور اس کی وجہ واضح اور ظاہر ہے کہ جس شخص کا انزال ہو اور وہ پیشاب نہ کرے تو پیشاب کی نالیاں منی سے خالی نہیں ہوتیں، اور اب بغیر پیشاب کیے دوبارہ جماع کرے تو ممکن ہے کہ باقی ماندہ مادہ رحم میں چلی جائے اور عورت حاملہ ہو جائے، اور ایسا عمل کرنے والے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بیت المال کی جعلی مہر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص جس کا نام مان بن زائدہ تھا نے ایک مہر بنوائی جس پر خلافت کا نقش تھا، اور اسی مہر کے ذریعے بیت المال کی رقم لوگوں سے وصول کی جاتی تھی، اور وہی مہر لوگوں سے وصولی کی صنعت تھی۔ مان بن زادہ نے اس ذریعہ سے کافی مال لوگوں سے وصول کر لیا۔ جب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز صبح کے بعد لوگوں کے سامنے واقعہ بیان کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، بعض نے کہا کہ اس کو پھانسی دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے ابو الحسن آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس شخص نے جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کو جسمانی سزا دی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سخت مارا اور اسے کافی سمجھا۔ 2 سروں والا آدمی۔ ابی سلمہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک مرد کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا گیا جس کے 2 سر، 2 منہ، 2 دماغ، 4 آنکھیں اور 2 شرمگاہیں تھیں۔ اس کی ایک بہن تھی۔ اصل میں ان کا جھگڑا میراث کا تھا اور یہ 2 سروں والا شخص 2 حصے مانگتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملہ میں بہت پریشان ہوئے۔ اسی طرح باقی صحابہ بھی جو اس وقت موجود تھے وہ بھی حیران ہوئے اور اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور معاملہ پیش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب یہ شخص سو جائے تو اس کو دیکھو کہ اس کی 4 آنکھیں اور 2 منہ سب کے سب بند ہوں تو سمجھ لو کہ اس کا ایک بدن اور جسم ہے، اور اگر 2 آنکھیں بند ہوں اور 2 کھلی ہوئی ہوں تو اس کے بدن کے 2 حصے ہیں اور 2 روح ہیں،
اور دوسرا فیصلہ یہ بھی ہے کہ اس کو خوب کھانا کھلاؤ اور پانی بھی پلاؤ۔ پھر جب پیشاب کرنے لگے اور دونوں مقامات سے بیک وقت پیشاب آئے تو بدن ایک ہے، اور اگر ایک مقام سے پیشاب آئے اور دوسرے سے نہ آئے تو پھر بدن دو ہیں اور شخص بھی دو شمار ہوں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور اس کے مطابق پھر فیصلہ بھی کر دیا گیا۔ باپ کی ہڈی کا اثر بیٹے پر۔ روایت ہے کہ ایک بچے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے باپ کے مال کا مطالبہ کیا۔ اس نے بتایا کہ میں مدینہ میں ہوں اور میرا باپ کوفہ میں فوت ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بچے کو جھڑکا اور کہا، تیرا دماغ خراب ہے، کوفہ میں مرنے والا تیرا باپ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ وہ اتنا بوڑھا تھا کہ قابل اولاد بھی نہ تھا۔ بچہ روتا ہوا مسجد سے باہر آ رہا تھا کہ راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسے مسجد میں لاؤ، آج میں اس کا وہ فیصلہ کروں گا جو خداوند عالم نے 7ویں آسمان پر کیا ہوگا، اور یہ فیصلہ وہی کرے گا جس کو خدا نے برگزیدہ بنایا ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بچے کے والد کی قبر کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ وہ کوفہ میں تھا، لیکن اس کی لاش کو وہاں سے لا کر مدینہ میں دفن کیا گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چلو بچے کے باپ کی قبر پر چلتے ہیں۔ جب قبر پر آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس قبر کو کھولو اور اس کی پسلی کی ایک ہڈی نکال کر مجھے دو۔ قبر کھول کر پسلی کی ہڈی لائی گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہڈی بچے کو سونگھنے کے لیے دی۔ بچے نے جو ہی ہڈی کو سونگھا، اس کی ناک سے خون کا فوارہ جاری ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ میت اس کا واقعتاً باپ ہے اور اس کا مال اسے دے دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہڈی سونگھنے سے خون آ جائے اور ہم مال اس کے حوالے کر دیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا اب یہی ہڈی دوسروں کو سونگھاؤ۔ جب وہ ہڈی دوسروں کو سونگھائی گئی تو کسی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ پھر بچے کو سونگھاؤ۔ جو ہی بچے نے ناک رکھی تو فوراً خون کا فوارہ جاری ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر مرنے والا اس بچے کا باپ نہ ہوتا تو اس کے ناک سے خون جاری نہ ہوتا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میت کا تمام ترکہ اس بچے کے حوالے کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، با خدا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ کبھی مجھ سے جھوٹ بلایا گیا ہے۔ ایک شخص کے مرنے سے دوسرے پر بیوی حرام۔ عمر بن داؤد حضرت امام جعفر صادق سے روایت کرتا ہے کہ جب عقبہ بن ابی عقبہ فوت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنازہ میں شریک ہونے کے لیے تشریف فرما تھے۔ ان کے درمیان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے پر موجود ایک شخص سے فرمایا، عقبہ دنیا سے چلا گیا، لہٰذا تیری بیوی تجھ پر حرام ہو گئی، اس لیے خدا سے ڈرنا، بیوی کے نزدیک مت جانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا ابا الحسن، آپ کے تمام فیصلے حیرت انگیز ہیں۔ یہ فیصلہ تو اور بھی تعجب خیز ہے، جس نے مجھے مزید حیرت زدہ کر دیا ہے کہ ایک شخص کے مرنے سے دوسرے شخص پر بیوی کیسے حرام ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، کیونکہ یہ مرد عقبہ بن ابی عقبہ کا زر خرید غلام ہے اور اس نے آزاد عورت سے عقد کیا ہوا ہے۔ یہ آزاد عورت جو اس مرد کی بیوی ہے وہ مرنے والے کی رشتہ دار ہے، اسے اس کی میراث سے کچھ حصہ ملے گا۔ اس کی میراث میں یہ غلام بھی جو کہ عورت کا شوہر ہے شامل ہے۔ جب اس کا کچھ حصہ بیوی کی ملکیت میں چلا جائے گا تو یہ بیوی کا مملوک بن جائے گا، اور مملوک اپنی مالکہ کا خاوند نہیں ہو سکتا، البتہ اس کی بیوی اسے آزاد کرے اور آزادی کے بعد اس سے دوبارہ نکاح کرے تو ان کی ازدواجی تعلقات شرعی نوعیت اختیار کر لیں گے، ورنہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فیصلہ سنا تو فرمایا، ان امور کے لیے لوگوں کو آپ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ شوہردار عورت کا شوہر طلب کرنا۔ یہ واقعہ بھی مناقب میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک عورت ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، خدا آپ کا بھلا کرے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب اختیار ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شادی شدہ جوان عورت کے بارے میں کیا رائے ہے جس نے سہاگ کی پہلی رات اپنے شوہر کے ساتھ گزاری ہو اور صبح ہوئی تو اس نے اپنے والدین سے دوسرے شوہر کا مطالبہ کیا؟ کیا آپ اس عمل کو جائز سمجھتے ہیں؟ تمام سننے والوں نے انکار کیا اور کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟
ایک شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرا شوہر اختیار کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اپنا شوہر میرے سامنے حاضر کر۔ عورت اپنے شوہر کو بلانے کے لیے چلی گئی۔ جب وہ حاضر ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مرد سے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیا۔ اس مرد نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اپنے حق میں کوئی دلیل پیش نہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے فرمایا کہ یہ شخص نامرد ہے اور اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ اپنے آپ کو خود نامرد کیا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو عدت کے ایام گزارے بغیر دوسرے مرد کے نکاح میں دے دیا۔ علی بن ابراہیم کی کتاب عجیب فیصلے میں اس فیصلے کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں لکھا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ غلام کا آقا کو قتل کرنا۔ ابو القاسم کوفی سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام لایا گیا کہ اس نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے پوچھا کہ تو نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے؟ غلام نے کہا جی ہاں بالکل قتل کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے کیوں قتل کیا ہے؟ غلام نے کہا بات یہ ہے کہ اس نے اپنے مالکانہ حقوق سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے دبوچ کر خلاف فطرت بدفعلی کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ فوراً مسجد میں تشریف لائے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے امیر المومنین 3 دن تک اسے کوئی سزا مت دیں، اسے زندان میں ڈال دیں اور اس کے دعویٰ کی تصدیق ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب وہ خود اقرار کر رہا ہے تو پھر تصدیق کاہے کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اس کے آقا پر الزام کی تصدیق ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میت سے کیسے الزام کی تصدیق ہوگی جبکہ وہ دفن ہو چکی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کے ورثاء سے پوچھا تم نے مقتول کو کب دفن کیا؟ انہوں نے جواب دیا ابھی اس کے دفن سے فارغ ہو کر قاتل کو دربار میں لائے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اس کا الزام درست ثابت ہوا تو کیا تم اسے مقتول کے عوض قتل کرو گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر الزام درست ثابت ہو جائے تو کیا یہ قاتل نہیں رہے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواباً کہنے لگے کیا اسلام کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی عفت کا تحفظ کرے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گویا اگر الزام ثابت ہو جائے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جی ہاں اس سے قتل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب میت سے الزام کیسے ثابت ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 دن تک نہ غلام کہیں جائے اور نہ آپ اسے 3 دن زندان میں رکھیں۔ تیسرے دن خود بخود یہ الزام ثابت ہوگا یا اس کا دعویٰ غلط ثابت ہوگا۔ اگر الزام ثابت ہو گیا تو غلام بری ہوگا اور اگر دعویٰ غلط ہوا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما اور مقتول کی میت پر آ کر ورثاء سے پوچھا کیا مقتول کی قبر یہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں قبر تو یہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذرا قبر کھودو۔ لوگوں نے قبر کھودی۔ جب لاحت تک پہنچ گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میت کو قبر سے باہر نکالو۔ انہوں نے قبر میں دیکھا تو انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا، میت وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ قبر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا اور فرمایا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ کبھی میں جھٹلایا گیا ہوں۔ میں نے اپنے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے میری امت میں سے جو بھی قوم لوط کا عمل کرے گا اور اسی حالت میں مر جائے گا، اسے قوم لوط جیسے عذاب سے میری امت ہونے کی بدولت مرنے کے 3 دن بعد تک مہلت ہوگی۔ مرنے کے تیسرے دن بعد وہ اپنی قبر میں نہیں رہے گا، ملائکہ اسے وہاں سے اٹھا کر قوم لوط کے
کے پاس پہنچا دیں گے۔ بس اگر یہ شخص قبر میں نہیں ہے تو اس بات کا مطلب یہی ہے کہ ملائکہ نے اسے اٹھا کر قوم لوط میں شامل کر دیا ہے، اور اس بات کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس نے اپنے غلام پر زبردستی کرنے کی کوشش کی اور اس نے اپنی عزت بچانے کی خاطر اسے قتل کر دیا۔ اب اس پر کوئی الزام نہیں ہے اور اس کا لگایا ہوا الزام ثابت ہو گیا ہے، لہٰذا اسے رہا کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس غلام کو رہا کر دیا۔ اصلی اور نقلی ماں کی پہچان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں 2 عورتیں ایک بچے کی دعوے دار تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رجوع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آری لانے کا حکم دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوچھنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ اس بچے کے 2 حصے کر کے دونوں عورتوں میں بانٹ دیے جائیں۔ ان عورتوں نے جب یہ سنا تو ایک بول اٹھی کہ خدا کے لیے ایسا نہ کیجیے، سالم بچہ دوسری کو دے دیا جائے۔ دوسری عورت خاموش رہی۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ بچہ پہلی عورت کا ہی ہے، اگر دوسری عورت کا ہوتا تو وہ بھی ماں کی ممتا سے تڑپ اٹھتی۔ یہ سن کر دوسری عورت نے اقرار کر لیا کہ واقعہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بچہ پہلی عورت کو دے دیا۔ ایک عجیب و غریب فیصلہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک مرد اور ایک عورت جھگڑا کرتے ہوئے آئے۔ مرد عورت سے کہتا تھا کہ تو زانیہ ہے، اور مرد سے عورت کہتی تھی کہ تو مجھ سے زیادہ زانی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو کوڑے لگائے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اتفاقاً ادھر سے گزر ہوا۔ اس واقعے کو سن کر آپ فرمانے لگے، اے امیر المومنین، جلدی نہ کیجیے، اس عورت پر 2 حدیں جاری کرنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، وہ کیوں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس لیے کہ اس عورت نے اپنے زانیہ ہونے کا اقرار خود کیا ہے اور اس نے مرد پر زنا کی تہمت بھی لگائی ہے۔ ایک اس کے زانیہ ہونے کی حد لگے گی اور دوسرا اس کے اپنے شوہر پر الزام کی حد لگے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو مانتے ہوئے اس عورت پر 2 حدیں جاری کر دیں۔